انسان تو موجود ہے مگر انسانیت کہیں نہیں ہے۔ یا رب میرے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ پریشان رہنے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی بلکہ نماز پڑھنے سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ مشکل وقت میں اپنا ہاتھ تو دیتے ہیں پر حقیقت میں بچانا نہیں چاہتے۔ آج کل بہت سے لوگوں کی کامیابی کے پیچھے یہی راز ہے۔ نکاح کے بغیر انسان کا تقویٰ ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے۔ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے، نیک اور صالح ہم سفر دے، آمین۔ رحمان کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ آئینہ ہی فساد کی جڑ ہے، سب سے کہتا ہے تجھ جیسا کوئی نہیں۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ مگر پیستی بہت باریک ہے۔ وقت یہ ترازو ہے جناب جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ اچھے رشتے گھڑی کی سوئیوں کی طرح ہوتے ہیں، ملتے ہیں کبھی کبھار لیکن ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی ان کا انتظام کرے، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔ مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اس کو بھی، اور ہمیں اس شخص سے راحت پہنچا۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ اے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ امام ابن جوزی نے فرمایا، نیکی میں جو تم تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب باقی رہے گا، گناہوں کی لذت وقتی ہے اور اس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ اور دل کی تسلی کو یہ بات کافی ہے، میرا اللہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے اور اس کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے ذکر سے انسان شیطان پر اسی طرح غالب آتا ہے جس طرح شیطان غافل لوگوں پر غالب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے محبوب ساتھی کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ غور کرے کس سے دوستی کر رہے ہو۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہے، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ وہ تھام لیتا ہے گنہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ کیا ایمان کے دل میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے انسان گناہ نہیں کرتا؟ نہیں، انسان خطائیں کرتا ہے لیکن اس کا دل فوراً اسے ملامت کرتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنے کے بعد فوراً دل میں الارم بج جاتا ہے، اس الارم کا بجنا انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے اور کوئی نیکی کر لے، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایمان یہی ہے، ایمان کا مطلب یہ نہیں ہم پرفیکٹ ہو جائیں بلکہ یہ ہے ہم خود کو بار بار راہ راست پہ لاتے رہیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بات پر اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے وہ ایک کھانا کھائے اور اس پر اللہ کی حمد کرے، یا پینے کی کوئی چیز پانی دودھ وغیرہ پیے اس پر اللہ کی حمد کرے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اپنے کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ صبر اور قدر ہر کسی کی بس کی بات نہیں، یہی وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ضرب ہوتا ہے۔ یا رب جسے چاہے نوازے، کوئی کمی نہیں تیرے خزانوں میں، کسی کو عطا کرے زمین پہ، کسی کا درجہ بڑھائے آسمانوں میں۔ انسان نفس کی قید میں جکڑا جیسے قیدی ہے زندانوں میں، التجا ہے توفیق عمل لکھ دے ہمارے اعمال ناموں میں۔ حجاب کی آیتیں نازل ہوئی تو کائنات کی سب سے بہترین خواتین نے کائنات کے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارا باپ شوہر بیٹا نہیں مانے گا، بلکہ انہوں نے کہا اے اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو، کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہے، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے۔ ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کچھ تمہیں اللہ سے چن لیا ہے، اور وہ جن کو چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ میں نے نم ہوتی آنکھوں سے کہا امی میں زندگی کی جنگ ہار گئی، تو امی نے مسکرا کر کہا، جواب دیا پیاری بیٹی جن کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو وہ کسی بھی جنگ میں ہارا نہیں کرتے۔ ہر طرح کے شر سے بچنے کا بہترین طریقہ دعاؤں کے اذکار کے ذریعے اپنی پروٹیکشن کرنا ہے۔ جرم و خطا کو یاد کر کے رونا غلطیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح ہوا کے جھونکے خشک پتوں کو ٹہنیوں سے جھاڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس شے میں ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ میرے پیارے اللہ، میں نے اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کیا، یا اللہ زندگی میں سکون بھر دے جیسے آسمان کو جگمگ تاروں سے بھرا۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ یا الہی جن ہاتھوں نے مجھے جو ان کرنے میں اپنا شباب کھویا، ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ میں نیک تو نہیں ہوں لیکن مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ ہماری زندگی وقت ہی ہے، ہمارے پاس بڑا وقت ہے لیکن ہمارے پاس کوئی وقت نہیں۔ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے، کوشش کرے اپنی آواز جائز رکھے، سننے والے دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نامے اعمال کو گناہوں سے فل کر دیتا ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے بس ایک وسیع مسکراہٹ اور ایک چھوٹا سا جملہ تم سچے ہو۔ والدین اپنی بیٹی کو ہر ایک چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ نصیب۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ کامیاب لوگ دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے مگر ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ معاف کر دینے والی عورت عظیم عورت ہوتی ہے، لیکن ایسی عظیم عورت کو پھر زیادہ دیر تک یا دوبارہ محبت نہیں کر پاتی۔ کچھ لوگ کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں، کہتے کچھ نہیں پر ان کی موجودگی سے دل گھبراتا رہتا ہے۔ دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے والوں خود کے اندر سانپ کیوں نہیں نظر آتے؟ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کی لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں راضی ہوں تیری رضا میں میرے مولا، لیکن یہ آنکھیں بھیگ جاتی ہے۔
کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسرے کا غم اپنے دل میں سمو لیتے ہیں لیکن اپنا غم صرف اپنے رب کو بتاتے ہیں۔ اے غم روح اداس نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ آپ کو ناممکن لگتا ہے لیکن اللہ آپ کے سامنے سب کچھ ٹھیک کر دے، اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرو۔ کون چاہے گا مجھ کو تیری طرح یا رب، کون ڈالے گا میرے عیبوں پر پردے بار بار۔ ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے، یقین جانیے دنیا و آخرت میں فائدہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے میں ہے۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ نیت عمل ارادے غلط ہو سکتے ہیں لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا، دعا ہو یا دوا زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ اپنے دل میں سختی، اپنے جسم میں کمزوری اور اپنی روزی سے محرومی دیکھیں تو جان لیں آپ نے وہ بات کہی جس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل بھی سکون رہے۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ عقلمند جانتا ہے اس کا سب سے بابرکت دن وہی ہے جس دن وہ علم اور فضیلت میں ترقی کرتا ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھی بھسم کر دیتا ہے۔ درد کی دو دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں۔ جنت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے۔